السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹائپس آف کلازز کی ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے کلازز کا، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ، ڈیپینڈنٹ، ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو کلازز. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاز کے متعلق. کلاز کو سمجھنے کے لیے سینٹنس کو سمجھنا ضروری ہے. سینٹنس ہوتا ہے ایک مکمل بات. ایک سینٹنس کے اندر کسی شخص یا چیز سے متعلق کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو اس طرح سے ایک سینٹنس کے اندر کم از کم ایک سبجیکٹ یعنی عمل کرنے والا اور ایک ورب یعنی وہ عمل جسے کیا جاتا ہے، ان دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. تو اب ہم ایک سینٹنس کی مدد سے ایک کلاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کلاز جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے، لیکن ایک کلاز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلاز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے جملے کے اندر موجود ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. They played the match but we only watched it. یعنی انہوں نے میچ کھیلا جبکہ ہم نے صرف اسے دیکھا. تو اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے They played the match، یہ بذات خود ایک مکمل جملہ ہے اور دراصل یہی بات ہے جو کہ یہاں بتائی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ جملے کے اس اگلے حصے میں but we only watched it یعنی ہم نے صرف اسے دیکھا، ایک اضافی بات بتائی جا رہی ہے اور اس بات کو جملے کے پہلے حصے کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یا پھر جوائن کرنے کے لیے but کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. تو اگر اس لفظ کو اس جملے سے ہٹا دیا جائے تو جملے کے باقی دو حصوں کو الگ الگ جملوں میں لکھنا پڑے گا اور میچ کے بعد یہاں آ جائے گا ایک فل سٹاپ اور W کو ہم کیپٹل سے لکھیں گے. اس طرح سے یہ بن جائیں گے دو جملے They played the match we only watched it. لیکن اگر ان دو باتوں کو ایک ہی جملے میں ادا کرنا ہو تو لفظ میچ کے بعد فل سٹاپ کو ہٹا کر اس کی جگہ یہاں لفظ بٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا اور اس طرح سے ان دو چھوٹے جملوں کو جوڑ کر ایک بڑا جملہ بن جائے گا. تو اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے کلاز جو ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے. اور اب یہاں یہ بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک سبجیکٹ اور ورب بھی موجود ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں لفظ وی جو ہے یہ ہے سبجیکٹ اور واچڈ یہ ہے عمل، تو اس طرح سے یہ ہے ورب. تو اس طرح سے کلاز کے اندر سبجیکٹ اور ورب دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلاز جو ہوتا ہے وہ سینس بناتا ہے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بعض اوقات کلاز کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی، حالانکہ ان میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Whenever my aunt visits us, she brings samosas for us. آنٹ کا لفظ خالہ یا پھپھو وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ جب بھی میری آنٹی ہمیں ملنے کے لیے آتی ہیں وہ ہمارے لیے سموسے لے کر آتی ہیں۔ اب اگر اس جملے کے پہلے حصے کو دیکھا جائے whenever my aunt visits us، تو یہ ایک نامکمل بات ہے کیونکہ اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے جب بھی ہماری آنٹی ہمیں ملنے آتی ہیں۔ اب یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنٹ کا لفظ جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، جبکہ وزٹس جو ہے یہ ایک ورب یعنی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ ایک مکمل سینس نہیں بنا رہا۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ اور ورب کے ایک ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے یہ کلوز تو کہلایا جائے گا، لیکن اس کی سمجھ صرف اس وقت آئے گی جب اسے باقی کے پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی میری آنٹی آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے ساتھ سموسے بھی لے کر آتی ہیں۔ تو اب مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک ڈپینڈنٹ کلوز ہوتا ہے۔ ڈپینڈنٹ وہ چیز ہوتی ہے جسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ اس کلوز کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اگر اسے پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جملے کے جس حصے کی مدد سے پوری بات مکمل ہوتی ہے یا اچھی طرح سمجھ آتی ہے وہ حصہ بھی ایک قسم کا کلوز ہے، لیکن کیونکہ اسے ہم الگ سے بھی اگر لکھ دیں تو بات تب بھی پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی، جیسے کہ شی برنگ سموساز فار اس، وہ ہمارے لیے سموسے لے کر آتی ہیں، یہ ایک مکمل بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ کلوز جو ہے اسے ہم انڈیپینڈنٹ کلوز کہیں گے۔ انڈیپینڈنٹ کلوز یعنی ایک ایسا کلوز جسے کسی دوسرے کلوز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور سے انڈیپینڈنٹ کلوز جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ اگر اس جملے کی ترتیب کو بدل دیا جائے اور انڈیپینڈنٹ کلوز کو پہلے لکھا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا My aunt brings samosas for us whenever she visits us۔ تو جب انڈیپینڈنٹ کلوز جملے کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس میں کوما کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ اس دی گئی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ڈیپینڈنٹ کلوز کو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے بعد کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم نے جو سب سے اہم بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ایک کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کی ایک مکمل سینس بنتی ہے اور تب یہ کہلایا جاتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار ایک کلوز کے اندر سبجیکٹ اور ورب موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک مکمل سینس نہیں بنتی اور تب یہ کہلایا جاتا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر ہی ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے۔ تو اب ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلوز کیا ہوتا ہے۔ A clause is a group of words that has a subject and a verb، یعنی ایک کلوز جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے، یعنی کسی شخص یا چیز کے عمل سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ تو جب کسی عمل اور عمل کرنے والے کے متعلق بتایا جاتا ہے تو اسے اس قسم کے ورب کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے والے کے متعلق بھی اس بات میں یا اس جملے میں ذکر کیا گیا ہو۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ بٹ clause is a part of larger sentence، یعنی ایک کلوز جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ It is like a sentence within a sentence، یعنی یہ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں کلوز کی دو اقسام بھی پڑھی۔ جب کلوز کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ کہلایا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی اگر ایسے کلوز کو الگ سے بھی لکھ دیا جائے تو اس کی مدد سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے ڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سبجیکٹ اور ورب تو موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی، اور ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر یہ ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ تو یہ تھی کلوز کی پہچان۔
اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ناؤن کلاز کے متعلق۔ ناؤن کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ہوتا ہے کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام۔ کلاز کے متعلق بھی ہم ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ کلاز ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے۔ سبجیکٹ وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جس کے متعلق جملے میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس شخص یا چیز کے عمل کو کہتے ہیں ورب۔ تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناؤن کلاز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا کلاز ہوتا ہے جس میں ناؤن موجود ہوتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ She decided that she would become a teacher. یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ٹیچر بنے گی۔ یہ ایک خاصا لمبا جملہ ہے، اگر اسے دو حصوں میں توڑا جائے تو پہلا حصہ ہوگا she decided یعنی اس نے فیصلہ کیا، اور اب دوسرے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، that she would become a teacher یعنی وہ ایک ٹیچر بنے گی۔ اس جملے کے پہلے حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں لفظ she جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں لیٹر ایس، اور جبکہ لفظ decided جو ہے یہ ہے ایک ایکشن ورڈ، اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں وی ورب کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں جملے کے اس دوسرے حصے کو، یہاں لفظ she جو ہے یہ بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے ہم نے لکھا ہے لیٹر ایس، اور would become یہ اس کا اشارہ ہے ایکشن کی طرف، لہٰذا یہ ہے ایک ورب، اور چونکہ یہاں یہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں یعنی دو الفاظ ہیں تو اسے ہم ورب فریز کہیں گے۔ تو جملے کے ان دونوں حصوں میں لفظ she کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک پروناؤن ہے، یعنی اسے کسی لڑکی یا خاتون کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس جملے میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ جس خاتون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیا بنے گی تو اس کے فیصلے کے مطابق وہ بنے گی ایک ٹیچر، اور لفظ ٹیچر جو ہے یہاں کیا ہے، یہ ایک ناؤن ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے she decided، چونکہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور ورب بھی موجود ہے لہٰذا یہ ہے ایک کلاز، اور اسی طرح سے جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں ہی موجود ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک کلاز ہے، اور چونکہ اس میں ایک ناؤن بھی موجود ہے لہٰذا جملے کا یہ حصہ کہلایا جائے گا ایک ناؤن کلاز۔ اس بات کو اور بھی اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں ایک ناؤن فریز جسے ہم پہلے ہی ایک ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ She decided to become a teacher، یعنی اس نے ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا۔ تو اس جملے میں لفظ she جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے لیٹر ایس لکھ رہے ہیں۔ decided to become یہ ہے اس کا ورب، جبکہ ٹیچر کے جو الفاظ ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک ناؤن فریز جس میں ٹیچر کا لفظ جو ہے وہ ایک ناؤن کے طور پر موجود ہے، اسی لیے اسے ناؤن فریز کہہ رہے ہیں، اور فریز اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر پہلی اگزامپل کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات بتانے کے لیے کہ سبجیکٹ نے کیا فیصلہ کیا، ایک چھوٹے سے جملے کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ہی موجود ہیں، لہٰذا یہ ہے ایک ناؤن کلاز۔ تو آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی جملے میں الفاظ کا ایک ایسا گروپ موجود ہو جو کہ ایک ناؤن کا کام دے رہا ہو، اور وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں لیکن وہ ایک مکمل جملے کی طرح سے نہ ہو، یعنی اس میں سبجیکٹ اور ورب نہ ہو، تو وہ کہلایا جائے گا ناؤن فریز۔ جبکہ اگر کسی جملے میں الفاظ کا ایک ایسا گروپ موجود ہو جو کہ ایک ناؤن یا پروناؤن کا کام دے رہا ہو لیکن اس میں سبجیکٹ اور ورب بھی موجود ہو، یعنی وہ ایک چھوٹے سے جملے کی طرح سے ہو، تو وہ پھر کہلایا جائے گا ناؤن کلاز۔ اب ایک اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ She understood whatever I told her، یعنی اسے سمجھ آ گیا جو کچھ میں نے اسے بتایا۔ تو اس جملے کے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے
شی انڈرسٹوڈ یعنی اسے سمجھ آ گیا، جبکہ جملے کے دوسری حصے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ اسے کیا سمجھ آ گیا، اور ایسا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس بڑے جملے کا ایک چھوٹا حصہ ہے. واٹ ایور آئی ٹولڈ ہر یعنی جو کچھ میں نے اسے بتایا، اسے ہم ایک چھوٹا سا جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہے آئی، اور ٹولڈ یہ کیا ہے، یہ ہے ورب. تو آئی ہے سبجیکٹ جبکہ ٹولڈ ہے ورب. تو یہاں موجود ہے ایک عمل کا ذکر اور عمل کو کرنے والے کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، لہٰذا اس طرح سے یہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہے. پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہی بات کہلائی جاتی ہے ایک جملہ. اور جب یہ ایک جملہ ایک بڑے جملے کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہلایا جاتا ہے، یہ کہلایا جاتا ہے کلوز. اور اس کلوز کے اندر لفظ ہر جو ہے یہ ہے ایک پروناؤن. تو جب کسی کلوز کے اندر ناؤن یا پروناؤن موجود ہو، جیسے کہ یہاں لفظ ہر جو ہے وہ اس کلوز کا اہم حصہ ہے، لہٰذا کلوز کی یہ قسم کیا کہلائی جائے گی، ناؤن کلوز. اور یہاں ناؤن کلوز جو ہے وہ کام دے رہا ہے ایک ناؤن یا پروناؤن کا. اس بات کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اگر ہم اس جملے کے دوسرے حصے کو کٹ کر کے اس کی جگہ لفظ می لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا شی انڈرسٹوڈ می. تو می کیا ہے، یہ بھی ایک پروناؤن ہے، لیکن دی گئی اگزامپل میں می کی جگہ وٹ ایور آئی ٹولڈ ہر کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ الفاظ پروناؤن می کی جگہ استعمال ہوئے ہیں یا پھر یہ اس جملے کے اندر ایک پروناؤن کا کام دے رہے ہیں. تو اب ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے جملے کے اندر جو ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جو کہ ناؤن یا پروناؤن کا کام دیتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ناؤن کلوز. تو ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ناؤن کلوز کیا ہوتا ہے. A noun clause does the work of a noun or a pronoun. It has its subject and verb. یعنی ایک ناؤن کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک ناؤن یا پروناؤن کا کام دیتا ہے ایک جملے کے اندر، اور اس کا اپنا ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے. تو یہ تھی ناؤن کلوز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹو کلوز کے متعلق. ایڈجیکٹو ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق معلومات دیتا ہے. یعنی ایک ایڈجیکٹو ایک ناؤن یا پروناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے. اور کلوز کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں کسی عمل اور عمل کو کرنے والے کا دونوں کا ذکر ایک ساتھ ملتا ہے. تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈجیکٹو کلوز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا کلوز ہوتا ہے جس کے اندر ایڈجیکٹو موجود ہوتا ہے، یا پھر یہ کلوز ایڈجیکٹو کا کام دیتا ہے، یعنی کسی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق معلومات دیتا ہے یا اسے ڈسکرائب کرتا ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The hospital which you are telling about is famous for its doctors. یعنی وہ ہسپتال جس کے متعلق آپ بتا رہے ہیں وہ اپنے ڈاکٹروں کی وجہ سے مشہور ہے. تو اس جملے میں یہ بتانے کے لیے کہ کس ہاسپٹل کے متعلق بات ہو رہی ہے کچھ اضافی معلومات بھی دی گئی ہیں جو کہ یہاں موجود ہے. which you are telling about یعنی وہ ہسپتال جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. تو اب یہاں ایک خاص ہسپتال کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ ہسپتال جو ہے اپنے ڈاکٹروں کی وجہ سے مشہور ہے. تو اس جملے میں لفظ ہاسپٹل جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے ایک ناؤن. اور یہاں یہ جو الفاظ ہیں which you are telling about، تو الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ مل کر انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی ڈسکرائب کر رہا ہے ہاسپٹل کو. تو اس طرح سے الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ ایک قسم کے ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے، کیونکہ ایڈجیکٹو کا کام ہوتا ہے ناؤن کو ڈسکرائب کرنا. لیکن یہاں الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ ایک چھوٹے سے جملے کی شکل میں ہے، کیونکہ یہاں موجود ہے لفظ یو جو کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور آر ٹیلنگ یہ ہے
ورب فریز یعنی وہ الفاظ جو کہ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہیں. تو جب سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، اور جب یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہو تو اسے کلوز کہتے ہیں. اور چونکہ یہ ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے لہٰذا یہ کیا ہوا، یہ ہے ایک ایڈجیکٹو کلوز. تو اس طرح سے ایک ایسا کلوز جو کہ جملے کے اندر ایڈجیکٹو کا کام دیتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ایڈجیکٹو کلوز.